نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ معزز سامعین و سامعات، میں آپ سبھی کی توجہ چاہوں گی اور اس حدیث کے مفہوم کو واضح کرنے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور یہ بیان خاص کر عورتوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ میرے نبی یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا تو کس بنا پر دیکھا، وہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ جس کے بنا پر عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آج میں خلاصہ کرنا چاہوں گی کہ 10 عادتیں عورتوں کے اندر ایسی ہیں، 10 گناہ عورتیں ایسی کرتی ہیں کہ جن کے سبب عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ جنت میں دیکھی گئی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں تاکہ آپ سبھی کو معلوم ہو سکے کہ وہ 10 گناہ کون کون سے ہیں کہ جس کے کرنے کی بنا پر عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا، اور آپ کے اندر اگر وہ گناہ ہے، اگر آپ کے اندر وہ بری عادت ہے تو آپ اس سے توبہ کر کے آج ہی سے وہ گناہ کا کام کرنا ترک کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو اور جہنم سے نجات کا پروانہ مل جائے۔ اگر آپ سبھی کو یہ باتیں معلوم کرنی ہیں کہ کہیں آپ بھی تو جہنمی نہیں، کہیں آپ کے اندر بھی تو وہ بری عادت نہیں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جن چیزوں کے بنا پر میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا، لہٰذا اگر آپ ان باتوں کو جاننا چاہتی ہیں تو اس بیان کو پورا سنیں۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ سبھی کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو میں نے وہاں عورتوں کی تعداد کثرت کے ساتھ دیکھی، تو ان میں سے وہ پہلا گناہ کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا وہ کچھ اور نہیں، وہ شوہر کی بے ادبی کرنا ہے، شوہر کی نافرمانی کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی احسان کیا اور وہ ایک دن ناراض ہو جائے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، یعنی تو نے کبھی میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اور یہی بات اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ یہ کلمات جو اس کے زبان سے نکل رہے ہیں یہ ناشکری کے کلمات ہیں۔ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے ہر اس انسان کا جو اس کے ساتھ بھلائی کرے، اور شوہر اپنی بیوی پر جتنا مہربان ہوتا ہے، جتنی بھلائی اس کے ساتھ کرتا ہے، اس دنیا میں کوئی دوسرا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو اس عورت پر اتنی بھلائی اور اتنا احسان کرے۔ لہٰذا عورتوں کو اپنے زبان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے، انہیں چاہیے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شوہر مالدار ہے تو بھی اس کے ساتھ نباہ کرو، اگر شوہر غریب ہے تو بھی اس کے ساتھ نباہ کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ اس وجہ سے جائیں گی کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ لہٰذا میری بہنوں، میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، اس سے جتنا بن سکے گا وہ آپ کی ضروریات آپ کے پاس لا کر ضرور دے گا، اور جو اس کے بس کا نہیں تو اس کے لیے اس سے شکوے شکایت کرنا چھوڑ دو، اس سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو، صبر کرو، کیونکہ میرے اللہ کو صبر کرنا بہت پسند ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ شوہر کے دل کو توڑنے والی عورت اپنے نصیب کو خود آگ میں جھونک دیتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی عزت
کرے، خدمت کرے اور شکر ادا کرے۔ نرمی اور محبت سے گھریلو زندگی جنت کا نمونہ بنتی ہے۔ دوسری بات جو میرے نبی نے بیان فرمائی وہ بے پردگی ہے، اپنے بدن کی نمائش کرنا ہے۔ فیشن کے نام پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے گلیوں بازاروں میں گھومنا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی عورتوں میں سے وہ بھی ہیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں برہنہ ہوں گی، وہ دوسروں کو لبھاتی ہیں اور خود بھی لبھاتی ہیں، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان جیسے ہوں گے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں ہر طرف یہ صفتیں عورتوں کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ لباس تنگ، چست، چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، باریک سے باریک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ اکبر، حد تو یہ ہے کہ آج کل برقع بھی چلا ہے تو فیشن کے نام پر چلا ہے، برقع بھی پہنتی ہیں تو فیشن کے غرض سے پہنتی ہیں، بناؤ سنگار اور آرائش و زیبائش کی نیت سے پہنتی ہیں، اور اس پر ہی بس نہیں، اللہ اکبر، آج برقعے کی، نقاب کی، حجاب کی بے ادبی اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ عورتیں سوشل میڈیا پر برقع پہن کر کے ناچتی اور تھرکتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوف کرو خدا کا، اس خدا کا کہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تم صرف اس کی شان رحیمی کو دیکھتے ہوئے گناہ کیوں کرتے ہو کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ وہ خدا قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ جہنم میں بھی ڈالے گا۔ اس حدیث میں میرے نبی نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ بختی اونٹوں کی کوہان کے جیسے ان کے سر کے بال ہوں گے، یعنی وہ سر پہ جوڑا جو باندھیں گی وہ اتنا اوپر باندھیں گی جیسے کہ اونٹ کے جو کوہان ہوتے ہیں پیٹھ پہ ابھرے ہوئے، اس طریقے سے ان کے سر کا جوڑا معلوم ہوگا۔ عورتیں یہ سوال پوچھتی نظر آتی ہیں کہ کیا جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جائز ہوگی؟ تو نماز تو بلا کراہت جوڑا باندھ کر کے جائز ہے، لیکن وہ جوڑا اس طرح کا ہو کہ وہ آپ کے سر کے اوپر سے نہ نمایاں ہو، جس طرح غیر مذہب کے لوگ، جس طرح غیر مذہب کے سادھو سنت جو اپنے سروں پر باندھتے ہیں، اپنے سروں کے اوپر باندھا کرتے ہیں، اس طریقے سے نہ ہو، بلکہ سر کے نیچے ہو، گدی کے پاس ہو تو جائز ہے، اس میں نماز بھی اور وہ جوڑا بھی۔ لیکن اگر سر کے اوپر باندھتی ہیں تو پھر یہ بختی اونٹ کے کوہان کے مثل ہے، اور یہ کام بھی تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آج کا فیشن، سوشل میڈیا اور باہر نکلنے کی روش نے خواتین کو پردے سے دور کر دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں، عورت جب حیا چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف بڑھی چلی جاتی ہے۔ میرے نبی کا ایک قول مجھے یاد آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب کسی کے اندر سے حیا چلی جائے تو پھر اس سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے، یعنی حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے، لیکن اگر کسی کے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو پھر اس سے کسی بھی بد اخلاقی اور برائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ دنیا کا گھنونا سے گھنونا کام کر سکتا ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ تیسری بات جو میرے نبی نے بیان فرمائی کہ وہ عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کریں اور خود بھی ان کی طرف جھکیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو دوسروں کو فتنے میں ڈالتی ہیں، فیشن کے بنا پر، میک اپ کے بنا پر، چھوٹے چھوٹے تنگ اور چست لباس کے ذریعے سے دوسروں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ تو یہ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، لبھاتی ہیں، ناز و نخرے دکھاتی ہیں، تو ایسی عورتیں بھی جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھی گئیں۔ میری بہنوں، میں تم سے مخاطب ہوں، تم غور کرو اپنے لباس پر۔ کیا تمہارا لباس اسلامی ہے؟ کیا صرف برقع پہن کر کے گھر سے باہر نکل جانا ہی تمہارے لیے کافی ہے؟ تم یہ بھی تو دیکھو کہ تم جو برقع لگا رہی ہو کیا وہ بھی اسلامی ہے یا نہیں؟ تمہارا برقع اتنا چست، اتنا تنگ اور اتنا باریک ہوتا ہے کہ
برقع پہننے کے بعد بھی تم ننگی نظر آتی ہو تو سوچو ذرا اس عذاب کو کس طرح تم برداشت کر پاؤ گی جس کے بارے میں میرے سچے نبی نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ ان پر عذاب کیا جا رہا تھا۔ مسلمان عورتوں کو سادگی اور شرم و حیا اختیار کرنی چاہیے۔ مردوں کو لبھانے والی عورتیں قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوں گی۔ چوتھی عورت کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے بیان فرمایا تو وہ زبان دراز عورت ہے، گالی گلوچ کرنے والی عورت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لیکن آج اکثر خواتین چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر گالی گلوچ کرتی ہیں، بدزبانی کرتی ہیں، جو کہ جہنم کا رستہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کی